بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بھرپور پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، دعوت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتے ہیں پیکیجز، چلتی ہیں کال، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے، عربی کے چند الفاظ بھی سیکھتے ہیں، سب سے زیادہ انفارمیٹیو سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ تو پیارے بچوں، آئیں اپنے پروگرام بچوں کی شام میں درود شریف کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، بتائیے دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا؟ دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا؟ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا؟ دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مد پر
بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل
اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زغرا سے ہو کر آ رہا ہے درے زغرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے پیارے بچوں میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بتائیے دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس کے ذریعے ہمیں ایک خاص نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا چلیں آئیں میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کون کون موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ چلیں اور کوئی بتائے گا چلیں قاری صاحب بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے پاس جمع تھے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہر شخص اپنے جوڑ کی طرف اٹھ کر جائے. کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے جوڑ کی طرح اڑ کر جائے. تم میں سے ہر شخص اپنے جوڑ کی طرف اٹھ کر جائے. اور بچوں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ کر تشریف لائے. کس کی طرف؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ کر تشریف لائے اور ان سے معانقہ کیا یعنی ان کو گلے لگایا اور فرمایا کیا کیا تھا؟ گلے لگایا. معانقہ کیا یعنی گلے لگایا اور فرمایا تم میرے دوست ہو دنیا اور آخرت میں. کیا ارشاد فرمایا؟ تم میرے دوست ہو دنیا و آخرت میں. دنیا اور آخرت میں. پیارے بچوں ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بھائی عثمان سے معانقہ کیا جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے اپنے بھائی سے معانقہ کرے. ایک اور روایت میں کیا ارشاد ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بھائی عثمان سے معانقہ کیا جس کے کوئی بھائی ہو اسے چاہیے اپنے بھائی سے معانقہ کرے. سبحان اللہ. پیارے بچوں معانقہ کا مطلب گلے ملنا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگایا. تو بچوں اگر اچھی نیت کے ساتھ مسلمان سے گلے ملے جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک واقعہ. اس سے حاصل ہونے والا سبق ہم نے آج کس چیز کے بارے میں سیکھا؟ گلے ملنا. گلے ملنا چاہیے. اچھی نیت کے ساتھ ملے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. ثواب بھی ملتا ہے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک واقعہ. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان بچوں کی شان. اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے اور آج ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. وہ بھی مسلمانوں کے چھوٹے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. پیارے بچوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بہت ساری اتھارٹیز عطا فرماتا ہے. چلے آئیے میں آپ کو اس بات سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں. پیارے بچوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجور کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت سوکھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ میں آرام کے لیے رکے. آپ کا بستر ایک سوکھے درخت کے نیچے لگایا گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی ہم پیٹ بھر کر کھاتے. یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی جس کے برکت سے کچھ چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس میں تازہ کھجوریں آ گئی. یہ منظر دیکھ کر ایک اونٹ چلانے والا کہنے لگا یہ سب جادو کا کمال ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر یہ جادو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے کی مقبول دعا ہے. پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑی اور قافلے والوں نے بھی خوب کھائی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بچوں آج ہم نے کس بزرگ کے بارے میں عقیدہ سنا؟ حضرت عبداللہ بن
पूरा नाम बताएं। चले अब्दुल सुभान भाई आप बताएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। नहीं। और हसन भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु, उनका क्या मुबारक अकीदा था? जी उनका मुबारक अकीदा था कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को बहुत सारी अथॉरिटीज़ अता फरमाता है। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदों में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक अकीदा सुना। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहाँ जा रहे थे? एक बाग में जा रहे थे। वहाँ खजूर के दरख्त जो वो थे ना, हरे भरे नहीं थे, सूखे हुए थे। बाग में नहीं जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो बाग की तरफ आराम किया था। बाग जी सफ़र में थे, मगर बाग में क्या था ऐसा? आराम की उससे गए थे कि आराम करेंगे। तो जो दरख्त थे ना वो सूखे हुए थे। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, अगर ये हरे भरे होते तो हम इससे खजूरें खाते। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ दुआ पढ़ी तो कुछ लम्हों में हरा भरा हो गया दरख्त। फिर वो मंजर देखकर एक ऊँट चराने वाले ने क्या कहा था? चले अब्दुल सुभान भाई, ये जादू है। फिर ये सुनकर अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको क्या कहा था? चले आप बताएं। ये जादू नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की दुआ मकबूल दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे की दुआ मकबूल है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। और वो जब खजूर का दरख्त हरा भरा हो गया तो फिर सब काफ़िले वालों ने उन्हें खजूर खाई, खूब खजूर खाई, ताज़ा खजूरें खाई। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदे। उम्मीद है कि आपने ये बुजुर्ग का अकीदा गौर से सुना होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हम आ चुके अपने सेगमेंट क्विज टाइम में। इसमें मैं आपसे करूँगा कुछ सवाल, तो आपने सवाल गौर से सुनना है और उसके जवाब भी देने। तो मेरा पहला सवाल है, बताइए दावत इस्लामी के मद्दी मकसद में लफ्ज़ इस्लाह कितनी बार आता है? चले इनको माइक दें। एक बार। चले अयान भाई को माइक दें। चले अयान भाई के पास है। चले एक बार। चले इनको माइक दें। एक बार। चले फिर एक दफ़ा मिलकर दोहरा भी लेते हैं। हमारा मद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह। तो मेरा दूसरा सवाल है, दावत इस्लामी ने इस्लामी चैनल किस नाम से शुरू किया? चले आप बताएं। मदनी चैनल। मदनी चैनल, आप कंफर्म हैं? चले अयान भाई को माइक दें। हमारा प्यारा मदनी चैनल। हमारा प्यारा मदनी चैनल। चले आप बताएं। मदनी चैनल। चले अब्दुल सुभान भाई को माइक दें। किड्स मदनी चैनल। किड्स मनी चैनल। आप किड्स मनी चैनल कह रहे हैं, वो मदनी चैनल कह रहे हैं। चले और कोई बताएगा? चले हसन भाई जी, जिन्होंने कहा मदनी चैनल, उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो मेरा अगला सवाल है, बताइए मदनी चैनल ये नाम किसने रखा था? चले आप बताएं। अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत। चले आप बताएं। जी आयान भाई। अमीर अहले सुन्नत। चले इनको माइक दें। अमीर अहले सुन्नत। चले अहमद भाई को माइक दें। अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत। चले मोहसिन भाई को माइक दें। अमीर अहले सुन्नत। जी दोबारा बोलें। अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत ने। जी अमीर अहले सुन्नत ने, और आप सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, अमीर अहले सुन्नत का नाम बताएं।
چلیں عباد بھائی کو مائک دیں. ابو بلال محمد الیاس عطار قادری. جی ایان بھائی کو مائک دیں. ہمارا مدنی چینل. آپ نے سوال غور سے سنا ہے. امیر اہل سنت کا نام بتائیں. چلے عبد السبحان بھائی آپ بتائیں. محمد. امیر اہل سنت کا نام بتائیں. چلیں ان کو مائک دیں. محمد ابو الیاس قادری. چلیں حسان بھائی بتائیں. چلیں آپ بتائیں. ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہ العالیہ. چلیں آپ بتائیں ان کو مائک دیں. ابو بلال بن الیاس قادری. حسان بھائی آپ دوبارہ بتائیں. ابو بلال محمد الیاس عطار قادری. جی ابو بلال محمد الیاس قادری جنہوں نے کہا ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو میرا اگلا سوال ہے امیر اہل سنت کن بزرگ کے مرید ہیں؟ امیر اہل سنت کن بزرگ کا مرید بناتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں حسان. غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. چلیں آپ بتائیں. غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. جی غوث پاک، اور جنہوں نے کہا ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کوئز ٹائم. اب پیارے بچوں ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہیں، تو نعت خواہ سے ایک منقبت سنتے ہیں. غوث پاک کی کوئی منقبت سنائیں گے؟ شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. کرو دور رنجو علام غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارا، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے. کرو ایسا آ کر کے دم غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت. پیارے بچوں میرا جو آج کا سوال تھا آپ میں سے وہ اس کا جواب کن کن کو پتہ ہے؟ میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا؟ ابھی ہم کہاں موجود ہیں؟ کراچی. کراچی. چلیں آپ بتائیں. بلوچستان سے شروع ہوا. چلیں ایان بھائی کو مائیں گے. کراچی. کراچی. اور کوئی بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. جنہوں نے کراچی کہا ان سب کا جواب درست ہے. جی ہاں جنہوں نے کراچی کہا ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمارا عالمی مدنی مرکز بھی فیضان مدینہ ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ کراچی. کراچی میں. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مینرز.
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदली चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मैनर के साथ मैं हूँ कितनी रजा। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक मैनर्स ये भी है कि हम बड़ों की इज्जत करें, उनसे अदब से बात करें और उनके बड़े होने का लिहाज करें। प्यारे बच्चों, अगर कोई बड़ा हमसे सख्ती से बात करता है या गुस्सा करता है, तब भी हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम उनसे बदतमीजी करें या उनसे जोर जोर से बात करें। इस मौके पर हमें सब्र ही करना होगा। प्यारे बच्चों, इस बारे में ये हदीस पाक याद रखिएगा कि हमारे प्यारे और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। प्यारे बच्चों, अगर हमारे बड़े डांटते भी हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, तो हमें किसी से नाराज नहीं होना चाहिए और बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए, है ना गुड मैनर्स। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट मैनर में क्या सीखा? हमें बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर बड़े हम पे गुस्सा भी हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब्र करना चाहिए। हमें गुस्सा करना चाहिए, और अगर हम गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? मैनर्स के खिलाफ होगा। एक हदीस भी बयान हुई थी उसमें। चले साल भाई, आप बताएंगे हदीस? हदीस का मफहूम ये है कि जो बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। जो बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। चले, आज हमने मैनर्स में सीखा क्या वैसे? नहीं, इनको माइक दे। कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। वो जिस चीज़ से भी रोके हमें करना चाहिए। वो हमें हमारी भलाई के लिए करते हैं, हमें जानबूझ के नहीं डांटते। हमारी उसमें भलाई होती है जब वो डांटते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट मैनर्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। कैसे हैं सब? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें आप तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम माइदा है, और ये सूरत कुरान पाक के कौन से पारे में है? छठे पारे में। जी, बात भाई का जवाब दुरुस्त है, छठे पारे में है। क्या नाम है बच्चों सूरत का? माइदा। माइदा नाम रखने की वजह, अरबी में दस्तरखान को माइदा कहते हैं। और इस सूरत की आयत नंबर 112 से 115 में ये वाक़या जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से माइदा यानी खाने के एक दस्तरखानों के उतरने का मुतालबा यानी डिमांड की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दस्तरखान उतारने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासिबत से इस सूरत का नाम माइदा रखा गया। प्यारे बच्चों, इस सूरत में क्या बयान हुआ आए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मुसलमानों के तमाम जायज़ मुआहदे एग्रीमेंट को पूरा करने का हुक्म दिया गया, और इन जानवरों के बारे में बताया गया कि जो मुसलमान पर हराम है और जो मुसलमान के लिए हलाल है। नंबर 2, वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 3, मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने का हुक्म दिया गया है और इस्लाह का तरीका भी बयान किया गया है। नंबर 4, अब अल्लाह पाक का दीन एक ही है, अगरचे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयत और इनके तरीके मुख्तलिफ हैं। नंबर 5, इबरत और नसीहत के लिए इस सूरत में ये 3 वाक़यात बयान किए गए हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जे खाने के दस्तरखानों के नाजिल होने का वाक़या। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। जो हमने एक पॉइंट सुना था, वुज़ू और गुस्ल के अहकाम बयान किए गए, इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ी है, उसको फील करना। कौन बताएगा? जी आप। वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए। वुज़ू और गुस्ल और तयम्मुम के
احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے بچوں اس صورت میں آیت تھی نا، وہ آیت نمبر کون بتائے گا کہ واقعہ بیان کیا گیا اس آیت میں؟ جی آپ بتائیں۔ 1 سے 15۔ 112 سے 115۔ جی پیارے بچوں 112 سے 115 میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں عربی میں دسترخوان کو کیا کہتے ہیں؟ مائدہ۔ مائدہ۔ اور مائدہ اس صورت رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ اس صورت کا نام مائدہ رکھنے کی وجہ جی آپ بتائیں۔ کیونکہ اس صورت کی آیت نمبر 112 سے 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ پاک سے دعا کر کے آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں۔ 112 تا 115 میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے اترنے کا مطالبہ یعنی ڈیمانڈ کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اچھا جو پوائنٹ بیان کیے گئے اس میں سے کسی کو یاد ہے؟ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہیں۔ اس میں عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بیان کیے گئے، وہ کسی کو پتہ ہے؟ چلیں آپ ہی بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دسترخوان کا جو مطالبہ کیا تھا وہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں یہ تو ہمارا سیگمنٹ قرآنی صورت ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی معلومات حاصل ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کوچ کال کی طرف۔ سوال کا جواب ہے دعوت مدینہ کراچی سے شروع ہوا۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے آج کے سوال کا جواب بتایا۔ آج میں نے سوال پوچھا تھا دعوت اسلامی کا کام پاکستان کے کس شہر سے شروع ہوا، اور اس کا صحیح جواب ہے کراچی۔ آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اب پیارے بچوں کچھ نعرے لگا دیتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نہیں اجازت، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔